أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اس فتن دور میں اور قیامت کے دور میں اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیں، نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. دین کی صحیح سمجھ کا ملنا یہ دنیا میں جنت کے راستے کا ملنا ہے. اور دنیا میں جنت کے راستے کا ملنا یہ دنیا ہی میں جنت کو پانا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. پھر دین کس چیز کا نام اور دنیا کس چیز کا نام؟ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے حضرت ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ دین کس چیز کا نام ہے اور دنیا کس چیز کا نام ہے. سادہ سے لفظ میں رکھ کر دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دین اللہ میاں کو خوش کرنے کا نام. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم ناموت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دین اللہ میاں کے حکم نامے کا نام ہے. دین اللہ میاں کے حکم نامے کا نام ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مزید اس میں تفصیل یہ ہے کہ دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 اعتقادیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 اخلاقیات۔ دین نے ہماری زندگی کے ایک سانس کو گھیر رکھا ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 اعتقادیات، دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا و قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ، جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، نیک بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تکالیف نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ تکالیف درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا جنت کے اندر ایک مقام، ایک مرتبہ مقرر کر رکھا ہوتا ہے۔ اتنا موقع نہیں کہ وہ عمل کے ذریعے پہنچ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی جان میں، مال میں، اولاد کی آزمائش لے کر آتے ہیں، اور یہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے، اور صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کا موٹا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمارے خالق، وہ ہمارے مالک، رضا پر قضا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں۔ یا اللہ، جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دنیا دار الاسباب ہے،
دنیا داؤ الاسباب ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا. یہاں نظام کو چلانے کے لیے کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا. امیر غریب کی خدمت کے محتاج، امیر غریب کی خدمت کے محتاج، اور غریب امیر کی خدمت کے محتاج. صاحب ثروت حضرات ہیں، اللہ نے پتہ نہیں ان کی امیری کو اللہ نے کتنے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے روزی کا بہانہ بنا رکھا ہے. ایک صاحب ثروت ہوتے ہیں اور ان کی برکت سے پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں کی دال روٹی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. امیر غریب کی خدمت میں محتاج ہے. سارے امیر کو یاد رکھنا، تو پھر یہ محنت مزدوری والے کام کون کریں گے؟ یاد رکھنا ہے یہ تعمیراتی کام کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں امیر غریب کی خدمت میں محتاج، غریب امیر کی خدمت میں محتاج ہے. اللہ اور امیر غریب مل کر سب رب کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہمارے ہر شاہ کی مختصراً کلمہ کرتے، اے لوگو تم تو رجسٹر فقیر ہو، رجسٹر فقیر پکے فقیر ہو جاتے. غنی صرف اللہ پاک کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بڑے بوجھ سے بچنا چاہیے. اللہ بولتے کیا دے دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہم ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے. بڑے بول سے بچنا چاہیے، فخر سے بچنا چاہیے، فخر اور غرور سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی حالات آپ کے سامنے ہیں. چاہے ہمیں ایک وارث ہے سب کو بند کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ جو آفات ہوتی ہیں نا، آفات اللہ تعالیٰ اپنے پہلے یہاں پاکستان میں مثلا ڈینگی ہو گیا، ڈینگی یہ بات سب کو پر جملے لکھے ہوئے ہیں. ڈینگی سے جنگ یاد رکھنا لکھے ہوا ہے. تم نے کیا جب کر لیا. وہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لگڑے مجل سے اس کا دماغ ٹھیک کر دیا، اس کا نشہ نکال دیا خدائی کا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت رکھے. خدائی آفات ہوتی ہیں، ان سے بڑکوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ان سے تو رونے دھونے سے، دعا سے، استغفار سے، صدقہ خیرات سے، ان کے ذریعے ان کو ڈالا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مسیح میں وہاں پر مسلمانوں سے کہہ رہے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرے. اور کرتا رہتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دیتا ہے. اللہ اپنی خدا کی خدائی کو منواتے ہی ڈالا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی جو اللہ نے یہ دماغ کی کمی دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے لیے دی ہے. اس کے ذریعے اپنے پیارے مولا کو پہچانے جاتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ نہ سنا کریں, دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کریں. ہم راستے میں آنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ منزل نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. سب سے پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار. اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے. وہ ہمارے خالق, وہ ہمارے مالک, رضا پر قضا, اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں. یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں, زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں بعض وساوس کا بھی ذکر آتا ہے کہ شیطان وساوس بھی ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وساوس ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی ایک وسوسے کا ذکر, شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. مشکاشی میں ذکر ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسے کی گردان یہاں سے شروع کرے گا. سب سے پہلے وسوسہ کہ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آپ جواب ہی ہے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر وسوسہ ڈالے گا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب وسوسہ یہاں تک پہنچ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. باقی اس وسوسے کا جواب دوں آپ کو. ہر وسوسے کا جواب ہوتا ہے, ایسا نہیں یاد رکھنا. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے من خلق السماء, کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا. من کا معنی کس, خلا کا معنی پیدا کیا, کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. پھر وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا. عرض کرتا رہتا ہوں, مشکاہ شریف کے سبق میں طلباء سے کر رہا تھا, من خلق کے سوال, من خلق کے ساتھ سوال, من خلق آگے, من خلق کے ساتھ سوال کہ کس نے, کہ زمین کو کس نے پیدا کیا, آسمان کو. یہ من خلق کے ساتھ سوال یہ مخلوق کے بارے میں ہو سکتا ہے اور خالق کے بارے میں ہو سکتا ہے. ہاں, مخلوق کے بارے میں ہو سکتا ہے, خالق کے بارے میں. شیر صاحب کو کس نے پیدا کیا, بھائی فاروق صاحب کو کس نے پیدا کیا, ہمارے فلاں بزرگ کو کس نے پیدا کیا, ہمارے بچے کو کس نے پیدا کیا, ہمارے بیٹے کو کس نے پیدا کیا, زمین کو کس نے پیدا کیا, آسمان کو کس نے پیدا کیا, حضرت جبریل علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا, عرش معلیٰ کو کس نے پیدا کیا, سب کس نے پیدا کیا. یہ سوال مخلوق کے بارے میں ہو سکتا ہے, خالق کے بارے میں نہیں ہو سکتا. خالق کے بارے میں سوال تب ہو کہ جب پہلے اور کوئی خالق لا کر دکھلایا, پہلے اور کوئی خالق پیدا کرنے والا لا کر دکھلایا. ہے آپ کا یہ آپ میں سیاح ایک ہی ذات ہے پوری کائنات میں. اللہ پاک کی پیاری ذات جس نے خالق ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں, خالق کل شیء, ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں ہوں. خالق کے بارے میں, خالق کو پیدا کرنے والا کون ہے, یہ سوال تب کریں کہ جب پہلے اور کوئی خالق لا کر دکھلایا. اللہ نے دعویٰ کیا اور وہ اپنے دعویٰ پورا کر دیا. کوئی اور خالق لا کر دکھلایا کوئی ہے آپ میں سے؟ یہ جن کے دماغ چکرائے ہوا ہے یہ دہریہ اور بھی کوئی یاد ہے, ان سے پوچھے آپ کا کوئی اور کوئی خالق لا کر دکھلایا. پھر ہم اس خالق کا امتحان لیں گے کہ تو نے کیا پیدا کیا,
تمہیں کیا پیدا کیا ہے؟ جو پہلے اس خالق کا امتحان لے گیا ہے کوئی لا کر دکھائیں، پھر اس کا امتحان لے کے اس کی خالقیت کا امتحان لے، تمہیں کیا پیدا کیا ہے؟ مکھی پیدا کی ہے آپ نے، مچھر پیدا کیا ہے، کیا پیدا کیا آپ نے؟ اللہ میاں خود انکار فرماتے ہیں آگے یہ مشرکین بتوں کو پکارتے تھے، ان کو معبود مانتے تھے، ان کو معبود اللہ میاں فرمایا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کی پستی کا حال یہ ہے لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، میں تمہارا ایک روح کا خالق ہو جانا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں فرمائے یہ جتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں پیڑ کے اوپر پہلے بھی کر چکا ہوں، ان کے دماغ کی خرابی ہوتی ہے ارے کے پیچھے نہ ہے اللہ پاک کی پیاری ذات، قرآن پاک کلام اللہ ہے، کلام اللہ خدا کا کلام ہے۔ قرآن پاک آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ حد حکیم محمد حد کامل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ قرآن پاک کلام اللہ ہے، یاد رکھنا کلام اللہ ہے۔ اب دیکھو میں یہاں سپیکر میں بول رہا ہوں، یہ سپیکر نہیں بول رہا، یہ میری آواز اس کے اندر آپ تک پہنچ رہی ہے، اور میں جب تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو تمہارے منہ میں اللہ میاں بول رہے ہوتے اللہ اپنی مہربانی ان کا ایک ایک وعدہ پورا یاد رکھنا۔ قرآن پاک میں جو دنیا کی نعمتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے وہ ہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ وعدے والذی خلقکم من تراب، ہماری پیدائش کا نقشہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ منظر ہے، وہ ہے وہی منظر پیش آتا ہے۔ والذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، بعض بچے پیدائش سے پہلے ابھی نامکمل ہوتے ہیں، بعض بچے ضائع ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں بعض ضائع ہوتے ہیں تو باہر خون کا لوٹا آ جاتا ہے، ان بچے کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، آپ شکر کریں اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ عطا فرما دیا، اللہ نے ہم سب کو سیدھا راستہ عطا فرما دیا، اپنی پیاری ذات کی پہچان نصیب فرما دیا اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دامن سے جوڑ دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ صحابہ کرام دے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ دکھلا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، شاہ ولی اللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے ہیں وَتِلْكَ الْأَحْوَالِ، کہ ہم ان حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ یاد آپ نے امریکہ کا بیان میں سنا ہوگا، وہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا، سپر پاور ہونے کا دعویٰ کیا، اور اب ضعیف ہو نکل رہا ہے، سپر پاور سب ہیں، سپر پاور صرف اللہ سب ہیں، اللہ بندہ تمہیں کروں آگے مخلوق میں تو سوائے عجز کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی خلق الانسان ضعیف آیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دعا کیا کریں، قریب نہیں ہے ہمارے مسلمان ہیں کشمیر میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم اللہ ان کی مدد فرمائے، پاکستان کو بھی اللہ ان کو ہمت دے، یا اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کی اللہ ہمت دے اور توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ اور بھی بڑے انداز ہیں، یہ پکڑنے پر آئے کو چکا نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مدد میں وہ ہماری بھی اللہ کا
دعا جتنا بس میں ہے دعا تو کرتے رہے ہم کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مدد کے بہت سے انداز ہیں. اللہ ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل یار, لیکن جب وہ پکڑنے پر آتے ہیں پھر کچھ چکا نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے تمام کائنات میں, اس ساری کائنات مخلوق ہے, ایک اللہ پاک کی ذات خالق ہے, سب کو پیدا کرنے والی. اللہ پاک کے بارے میں من خلق کے سوال نہیں کر سکتے کہ ان کو کس نے پیدا کیا, اللہ میاں کو کس نے پیدا کیا, ان کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال تو تب کریں جب پہلے کوئی اور کوئی خالق لگ دکھایا جائے, پھر ان کا امتحان لیں گے کیا تم نے کیا پیدا کیا ہے. تم نے کوئی مکھی پیدا کی ہے, کوئی مچھر پیدا کیا ہے, کوئی پانی کا ایک گھونٹ پیدا کیا, تم نے کیا کرنا کوئی ہے آپ نے لا کے دکھایا. اللہ تعالیٰ یہ وساوس ہوتے ہیں سارے اللہ, انہی وساوس سے لوگوں کے ذہن میں یہ تحریک ہوتے ہیں, بعد یہ پریشان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہمارے بڑے استاد ان سے ایک گمراہ قسم کا آدمی کہنے لگا کہ آپ فلاں ہمارے آدمی سے بات کریں, وہ آپ کو قائل کر لے گا. ہمارے گرو استاد کہنے لگے مجھے خاموش کرا سکتا ہے, قائل نہیں کر سکتا. ایک سوال کا جواب میرے علم میں نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے گودام ہی خالی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اقابی حضرات نے, اہل حق حضرات نے آگے ہر سوال کے جواب سے گودام بھر رکھا ہے. عام جلسوں میں کرتا رہتا ہوں, آپ حضرات شکر کریں. کچھ باتیں ہر جمعے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ارے شیخ صاحب ان سے نہ تھوڑا کریں آپ نا, میں نے کتنوں کے ایمان کو پہر دینا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر روز جاتا ہوں, تقریباً مختلف شہروں میں جاتا ہوں. روز تقریباً رات 1-2 بجے جاتے ہیں, کبھی 3 بجے جاتا ہوں, کبھی 4 بجے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. کوئی بڑائی نہیں, اس کا فضل ہے لگنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارا جملے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان پر, اپنے بھائیوں کے ایمان پر پہرا دینے کے لیے ہوتے ہیں. کیا معلوم ایک جملے سے کسی کا ایمان بچ جائے, کسی کا ایمان پختہ ہو جائے. اللہ ہمارے قریب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لا کر چھوڑا. شیرامل آباد کی مسجد میں 45 سال, تقریباً 45 سال تو قرآن پاک کا درس کیا. جب حضرت کا انتقال ہوا, اللہ میں اقبال مرحوم آپس میں بڑا محبت کا تعلق تھا. اللہ میں اقبال مرحوم سے ملنے کے لیے گئے. اللہ میں اقبال مرحوم کو اپنے بار بار بنا دے, چونکہ عمر میں بڑے تھے. اللہ پوچھنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ لوگ قادیانی کیوں ہو جاتے ہیں, لوگ قادیانی کیوں ہو جاتے ہیں. تو علامہ صاحب ہاتھ منہ کی طرف اشارہ فرمائے, منہ کی طرف اشارہ فرمائے. یہ کھانے پینے کی پیٹ کی خاطر ہے, یہ دعوت میں آپ کو پیٹ کی خاطر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کرتے. اللہ تعالیٰ اللہ میں اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ یہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا محبت عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری پسندیدہ پیغمبر, آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کس کو تک آئے گی. آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے, نبی پتہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانوں سے یہ امت بھری رہے گی اور قیامت تک رہیں گے آپ کے دیوانے. آپ کے فرشتہ, آپ کے ناموس کی, آپ کی عظمت, عقیدہ, ختم نبوت کے تحفظ کا نام جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حکومت کو بھی ہوش سے کام لینا چاہیے۔ خبر آ رہی تھی پہلے وہ حج فارم میں وقت میں وہ حلف نامہ تھا، اب اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کس طرف جانے لگا۔ اللہ ہدایت دے رہا۔ یہ پاکستان ہے، یہ اللہ پاک کے نام پر بنا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے نام کے صدقے بنا ہے، یہی نام لگا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نعرے کی بنیاد پر بنا ہے۔ آج یہ تمہاری شاہ خرچیوں کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر بنا ہے۔ اور الحمدللہ یہ ان کے قربانی کا خلوص سے آج تک الحمدللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دین قائم اور دائم اور رہے گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر جگہ ہر محکمے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ اپنے وہ انداز سے کچھ دوسروں کا بعد اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی اللہ پاک کی ذات غیروں کی شاہ سے اللہ اس کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمارا اپنا ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں باہر جا کر اپنے ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے الحمدللہ۔ ہر اعتبار سے اللہ نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ان کو سامنے رکھیں۔ آپ عرض کرتا رہتا ہوں، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی اپنی ملازمت کو آخرتی ملازمت۔ ہم یہاں پر کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ ہم ملازمت کرنے کے لیے نہیں، ملازمت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ کب تک رہنے آ رہا تھا؟ اب تو کھڑے کھڑے موت آ رہی ہے ہمارے مدرسے میں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں 2-3 روز پہلے ایک بیچارے میرے کو سو پڑھا کر کے بڑی عمر کے بزرگ استاد تھے، پہلے ہائی اسکول میں وہ ہیڈ ماسٹر رہے، اب 3 سال سے مدرسے میں پڑھا رہے، عالم دین تھے، بڑے اچھے عالم دین تھے، اسکول میں پڑھاتے رہے، بلکہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر ریٹائر، چند سال سے پھر مدرسے میں کتابیں پڑھا رہے تھے۔ وہ سب پڑھا کے اچھے بڑے طلباء کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اور پھر اپنے راستے میں جا رہے، راستے میں طبیعت خراب ہوئی، موٹر سائیکل پر تھے، اور شام کو ہارٹ اٹیک ہوا اور صبح کو پہنچ گیا۔ رات کو یہاں تھی آنا اور کل خبر میں آنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہت بڑی سوچ وہاں ملی کے دوران ایک طالب علم، بالکل نوجوان طالب علم بیچارے لیٹے ہوئے، اور لیٹ ان کا انتقال ہو گیا۔ کوئی تکلیف نہیں آ رہا، لیٹ انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اور قیامت ہے، موت ہے، یہی اچانک اموات، یہ بھی ایک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ اچانک اموات حادثات بہت زیادہ ہوں گے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں حادثات بھی ہو رہے ہیں۔ ہر وقت اپنے ایمان کی فکر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اعمال کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے۔ ہر عمل میں سوچ لیا کریں کہ یہ عمل آگے بس اس میں بس میں یہ اللہ میاں کی خوشی کے لیے کروں، ان کی رضا کے لیے کروں۔ اپنے بول پر نظر، اپنے ایک عمل پر نظر رکھنے کی کوشش ہے۔ کوئی بھول ہو جائے اللہ سے فوراً توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یہ فون وغیرہ ہے، ان کو بھی احتیاط سے استعمال کیا کریں، ان میں نامناسب باتوں سے بچا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر سفر کے دوران تو یہ نامناسب چیزیں لگانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور آگے پیچھے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے حضرت فرمائے لگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے باپ فرصت نہیں ہے۔
دل میں اللہ نے 5 نمازیں فرض فرما دی، درمیان میں اپنے ضرورت پہ جائز کام کریں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اپنے ضرورت پہ جائز کام کریں۔ اللہ آپ کے روزی کے بہانے ہیں، ان کو جنت کا بہانہ بنایا کرنا۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ، بس اس میں 2 صفتیں پائی جائیں، سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ بہانہ فرش پر نہیں ہے، جنت کے دروازے پر۔ یہ روزی کا ہی بہانہ اور جنت کا ہی بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ آمین آمین۔